بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں UAE اردو نیوز اور میں ہوں ستار لغاری۔ خبروں کی تفصیل کی طرف جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ، اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ بیل کے آئیکن کے اوپر بھی کلک کر دیجئے۔ اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ گروپ ایڈمن کو احمق کیوں کہا، 3000 درہم جرمانہ۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ متحدہ عرب امارات میں راس الخیمہ کی ایک عدالت نے واٹس ایپ گروپ کے ایڈمن کو بے وقوف کہنے پر گروپ ممبر کو 3000 درہم جرمانہ کر دیا۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست راس الخیمہ میں ایک شخص نے عدالت سے رجوع کیا اور واٹس ایپ گروپ کے رکن کی جانب سے بدسلوکی کے ثبوت پیش کیے۔ مدعی نے عدالت کو گروپ میں ہونے والی چیٹ دکھائی جس میں ایک ممبر نے ایڈمن کو لکھا، تم احمق ہو۔ مدعی کا کہنا تھا کہ اس نے فٹ بال میچز کے حوالے سے ایک گروپ بنایا تھا جس میں میچ کے حوالے سے اپ ڈیٹ دی جاتی تھیں۔ ایڈمن نے بتایا کہ گروپ میں 110 ممبران شامل تھے جو میچ کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ مدعی نے عدالت کو بتایا کہ ملزم نے گروپ میں اس کی توہین کی اور اسے احمق کہا، جس پر وہ شدید ذہنی اذیت اور ڈپریشن کا شکار ہے۔ مدعی نے عدالت میں استدعا کی کہ اسے 1 لاکھ ہرجانہ دیا جائے اور قانونی کارروائی کے تمام اخراجات بھی ادا کیے جائیں۔ عدالت میں مدعی علیہ کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ان کا موکل ذہنی طور پر کمزور ہے اور اسے اپنی حرکتوں پر کوئی اختیار نہیں، لہٰذا مقدمہ خارج کیا جائے۔ اس حوالے سے وکیل نے عدالت میں سرکاری ہسپتال کا سرٹیفکیٹ بھی جمع کرایا جس میں کہا گیا تھا کہ مذکورہ شخص ذہنی الجھن کا شکار ہے جس کی وجہ سے وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ عدالت نے کیس کی سماعت کے بعد ملزم کو 15000 درہم بطور ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا، جسے اپیل کورٹ میں ریفر کیا گیا جہاں کیس کی سماعت کے بعد ہرجانے کی رقم کم کر کے 3000 کر دی گئی۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ متحدہ عرب امارات کے 52ویں قومی دن پر 2 روزہ تعطیل کا اعلان۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ متحدہ عرب امارات نے 52 نیشنل ڈے یوم الوطنی پر سرکاری اور نجی اداروں میں 2 دن کی تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ الامارات الیوم کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت افرادی قوت و اماراتائزیشن نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر کہا کہ امارات کے 52ویں قومی دن کے حوالے سے 2 اور 3 دسمبر کو عام تعطیلات ہوں گی۔ وزارت افرادی قوت نے اس حوالے سے اماراتی قیادت، شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو نیشنل ڈے کی مبارکباد پیش کی۔ متحدہ عرب امارات کے نیشنل ڈے پر ایکسپو سٹی دبئی میں 2 دسمبر کو تقریب ہوگی جس میں امارات کی تاریخ کے حوالے سے معلومات فراہم کی جائیں گی۔ واضح رہے 2 دسمبر 1971 کو متحدہ عرب امارات کی ریاست قائم ہوئی تھی جس میں تمام ریاستیں جن میں ابوظہبی، دبئی، شارجہ، عجمان، ام القوین، راس الخیمہ اور فجیرہ متحد ہوئیں، جس کے بعد ان ریاستوں کو متحدہ عرب امارات کا نام دیا گیا۔ آپ چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ دبئی الیکٹریکل گاڑیوں کے انشورنس پریمیم میں کمی۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ ایمریٹس انشورنس ایسوسی ایشن نے دبئی میں الیکٹرک گاڑیوں کے انشورنس پریمیم میں 50% کمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایسوسی ایشن کے نائب چیئرمین محمد مظہر حمادہ نے کہا کہ ماضی کے مقابلے میں الیکٹرک گاڑیوں کے انشورنس پریمیم میں کمی کا فیصلہ مذکورہ گاڑیوں کی طلب اور رسد میں اضافے کو دیکھتے ہوئے کیا گیا۔ ڈپٹی چیئرمین نے مزید کہا کہ الیکٹرک گاڑیاں بنانے والی کچھ کمپنیوں کی دبئی میں ایجنسیاں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ مذکورہ کمپنیاں ان گاڑیوں کی مرمت کے علاوہ صرف ڈسٹری بیوٹر پر انحصار کرتی ہیں۔ گاڑیوں کی اصلاح و مرمت کے لیے گیراج بھی کم ہیں، اسی وجہ سے ان کی انشورنس پریمیم پہلے زیادہ ہوتی تھی، لیکن اب جبکہ ان گاڑیوں کی مانگ بڑھ رہی ہے اس لیے انشورنس پریمیم میں 50% کمی کر دی گئی ہے۔ گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس کی عدم فراہمی کے سوال پر ڈپٹی چیئرمین نے کہا کہ اسپیئر پارٹس کی فراہمی انشورنس کمپنیوں کی ذمہ داری نہیں ہے، کمپنی صرف مطلوبہ رقم فراہم کرنے کی پابند ہے۔ اب چلیں گے کچھ باہر کی خبروں کی طرف۔ لون ایپس کی آڑ میں خواتین کو بلیک میل کرنے والا گروہ بے نقاب۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ لون ایپ کی آڑ میں خواتین کو بلیک میل کرنے والا گروہ پکڑا گیا۔ ملزمان نے 6 لیپ ٹاپ، نقدی اور دیگر سامان برآمد کر لیا گیا۔ لاہور پولیس نے قرضے کی درخواستوں کی آڑ میں خواتین کی نازیبہ تصاویر اور ویڈیو بنانے والے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس SP آرگنائزڈ کرائم فرقان بلال نے بتایا کہ گرفتار ملزمان انٹرنیٹ پر لون ایپ کے ذریعے شہریوں کو بلیک میل کر کے رقم بٹورتے تھے۔
ملزمان قرض لینے والے واحد خاندان کو ویڈیو کال کرتے اور اسکرین شاٹ لیتے اور خواتین کی تصاویر پر ایڈٹ کر کے بلیک میل کرتے اور ملزمان بھاری رقم وصول کرتے۔ ملزمان سے 6 لیپ ٹاپ، ایک ایڈیٹنگ ڈیوائس اور لاکھوں روپے کی نقدی برآمد ہوئی۔ اس سے قبل غیر قانونی لون ایپس فراڈ کیس میں 10 سے زائد غیر ملکیوں کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا تھا۔ غیر ملکی شہری پاکستان میں 16 غیر قانونی لون ایپس چلا رہے تھے۔ ان غیر ملکیوں کے ساتھ کام کرنے والے مقامی پاکستانیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیے گئے۔ نجی ٹی وی کے مطابق ان ایپس کے ذریعے غیر ملکیوں سے جمع کیے گئے 2 ارب روپے بھی قبضے میں لے لیے گئے، جبکہ 4 شہروں میں غیر قانونی ایپ سے متعلق 8 دفاتر کو سیل کر دیا گیا۔ سرکاری حکام کے مطابق 6 غیر ملکیوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ اب تک مجموعی طور پر 62 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ایف آئی اے کی تفتیشی ٹیم نے 2 درجن زائد مقدمات کے چالان عدالتوں میں جمع کرائے۔ ایف آئی اے کی 4 ٹیموں نے 22 ارب روپے کی 83 غیر قرض دینے والی ایپ کے 218 اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کی۔ ایف آئی اے کی تفتیشی ٹیم نے اسسٹنٹ بینک کے ذریعے تحقیقات کے لیے رقم تک رسائی حاصل کی۔ مرکزی بینک نے ایف آئی اے کی درخواست پر تمام مشکوک ایپس کے اکاؤنٹ منجمد کر دیے۔ حکام کے مطابق پی ٹی اے کی درخواست پر گوگل نے پاکستان میں 120 غیر قانونی قرض دینے والی ایپ کو بند کر دیا ہے۔ آپ چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ 1.5 کروڑ کی اسمگلنگ ناکام، خاتون مسافر گرفتار۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ کسٹم نے جناح ٹرمینل آمد پر کارروائی کرتے ہوئے 14 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا سامان سمگل کرنے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے سیما علی نامی خاتون مسافر کو حراست میں لے لیا۔ جناح ٹرمینل کے کلکٹر شفیق لڑکی نے میڈیا کو بتایا کہ امریکہ سے قطر جانے والی پرواز QR610 کے ذریعے کراچی پہنچنے والی خاتون مسافر گرین چینل سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کسٹم حکام نے اسے شک کی بنیاد پر روک لیا۔ خاتون کے سامان کی اسکیننگ کی گئی تو آئی فون، میک بک، گیمنگ لیپ ٹاپ، ہینڈ بیگ، وٹامنز، لیڈیز برانڈ جوتے کی نشاندہی ہوئی۔ حکام نے سامان قبضے میں لے لیا اور خاتون مسافر کو حراست میں لے لیا۔ انہوں نے بتایا کہ ضبط کی گئی اشیاء کی کل مالیت 1 کروڑ 40 لاکھ روپے ہے اور ان ضبط شدہ اشیاء میں 50 لاکھ روپے کے ڈیوٹی ٹیکس لاگو ہیں۔ خاتون مسافر کے خلاف کسٹم ایکٹ کے تحت کارروائی اور مزید تفتیش جاری ہے۔ کسٹم حکام کا کہنا ہے کہ ایئرپورٹ پر اسمگلنگ کے خلاف سخت اقدامات کے باعث اسمگل نت نئے طریقے اپناتے ہیں اور مسافروں کو پرکشش مراد کا لالچ دے کر اسمگل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حکام نے بیرون ملک سے آنے والے مسافروں سے درخواست کی ہے کہ وہ ممکنہ سخت قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے وطن واپسی پر غیر متعلقہ افراد کا سامان اپنے ساتھ لانے سے گریز کریں۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ ڈاکٹر نے تقریب میں اپنا اعزاز ماں کو دے دیا، ویڈیو سوشل میڈیا پر چھا گئی۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ ایک سعودی ڈاکٹر نے اپنی گریجویشن تقریب کے دوران اپنے عمدہ اور بہترین رویے سے کمیونٹی کو متاثر کیا، جہاں اس نے اپنی والدہ کے لیے اپنی محبت اور تعریف کے اظہار کے طور پر بشتہ پیش کیا۔ ڈاکٹر ماجد العمری نے پریس بیانات میں کہا کہ وہ اپنی والدہ کو اپنی محبت، راست بازی اور وفاداری کے اظہار کے طور پر بشت دینا چاہتے ہیں، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ وہ علاج میں سعودی بورڈ سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد انہیں یہ کم سے کم پیشکش کر سکتے تھے۔ العمری نے مزید کہا کہ بشت عزت اور وقار کی علامت ہے اور وہ اپنی زندگی کی سب سے اہم خواتین میں سے ایک کو یہ سب سے کم پیش کر سکتا ہے جو ان کی اور ان کے بھائیوں کی کامیابی کے راستے میں معاون تھی۔ ڈاکٹر العمری کے رویے نے سوشل میڈیا پر زبردست تعامل کو جنم دیا۔ بہت سے ٹویٹر صارفین نے ان کے اس حسن سلوک کی تعریف کی اور اپنے والدین کی عزت کرنے کی مثال سمجھا۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ ٹرکوں کو اوور لوڈ کرنے کے حوالے سے سزا و جرمانے کا نیا قانون جاری۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ روڈ جنرل اتھارٹی نے ٹرک مالکان پر زور دیا ہے کہ وہ مقررہ حد سے زیادہ ٹرک لوڈ نہ کریں، خلاف ورزی پر 1 لاکھ ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ٹریفک قانون کے سیکشن 23 میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ٹرکوں کی مجموعی لمبائی 23 میٹر، چوڑائی 2.6 میٹر اور اونچائی 4.8 میٹر ہونی چاہیے۔ مذکورہ اقدام کی خلاف ورزی پر 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اتھارٹی کا مزید کہنا تھا کہ ٹرکوں کے لیے مقررہ وزن پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ مقررہ ضوابط کے مطابق 5 ایکسل والے ٹرک کو زیادہ سے زیادہ 45 ٹن سامان لے جانے کی اجازت ہے، 2 ایکسل والے ٹرک کو 21 ٹن، 3 ایکسل والے ٹرک کو 34 ٹن اور 4 ایکسل والے ٹرک کو 42 ٹن تک لے جانے کی ضرورت ہے۔
मुकर्रर वजन खिलाफ वर्जी पर 200 रियाल फी किलोग्राम जुर्माना आयद किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रियाल तक जुर्माना हो सकता है। इससे कबल सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने दारुल हुकूमत रियाद में ट्रैफिक की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ट्रकों के दाखिले के नए निज़ाम पर अमल दरामद शुरू किया था और ट्रक ड्राइवरों को हिदायत की गई थी कि वो ऑनलाइन टाइम स्लॉट बुक करें और मुकर्रर औकात पर अमल करें। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कबल अज़ीं एक बयान में कहा था कि ट्रकों को रियाद शहर में दाखिल होने से पहले ऑनलाइन वक्त लेना होगा और मुकर्रर वक्त पर अमल करना होगा। अथॉरिटी का कहना है कि नए निज़ाम का मकसद रियाद में ट्रैफिक की भीड़ को कम करना, ट्रकों की दराअंदाजी को रोकना और ऑपरेशनल सर्विस के मियारात को बुलंद करना है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। डाकुओं ने बेटे की मैयत ले जाने वाले बाप को लूट लिया। अब इस खबर की तफसील। गुजरांवाला में थाने के सामने डाकुओं ने बच्चे की लाश लेकर आने वाले बाप को 30,000 रुपये से महरूम कर दिया। तफसीलात के मुताबिक गुजरांवाला में पसरूर रोड पर जंडियाला बागवाला थाने के सामने डकैती की वारदात हुई, जिसमें 4 डाकू ने गन पॉइंट पर बच्चे की लाश ले जाने वाले रामपुर के रिहायशी तनवीर भुट्टो को लूट लिया। तनवीर भट्टी ने बताया कि वो अपने भाइयों के हमरा अपने नवमौलूद बेटे की लाश मोटरसाइकिल पर घर ले जा रहे थे कि रास्ते में डाकू ने इसे रोककर रकम और मोबाइल फ़ोन का मुतालबा किया। उन्होंने कहा, हमने डाकुओं को सारी सूरत हाल बताई और उनसे मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने हमारी एक ना सुनी। मुतासरा ने बताया कि डाकू तलाशी लेकर इसकी जेब से 30,000 रुपये और 2 अदद मोबाइल फ़ोन निकाल कर चले गए। तनवीर भट्टी ने बताया कि वो रात 11 बजे अपने 2 भाइयों के हमरा मोटरसाइकिल पर बच्चे की लाश को लेकर घर जा रहे थे। दोस्तों ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आप दोस्त शेयर करी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।